جس طرح سے ارشد شریف صاحب اس دنیا سے گئے ہیں، تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی وقت بھی قبرستان چلے جائیں، آپ کو ارشد شریف صاحب کی قبر پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو ارشد شریف صاحب کے لیے لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کون سا دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، جب خانہ کعبہ کے سامنے ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، جب نجف میں ان کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں ہوتی، جب کربلا میں ان کے لیے دعا نہیں ہوتی، جب پوری دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ روزانہ ان کے لیے دعائیں نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم روزانہ ارشد شریف صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ ارشد شریف صاحب کے لیے لوگوں کی ایک محبت عقیدت، کے لوگ ان کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو نہیں بھولا جا سکتا. کل ایک ایونٹ ہوا UK کے اندر، آپ نے دیکھا وہاں پہ کس طرح سے تقریریں ہوئیں، وہاں پہ بات ہوئی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. تو ارشد شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ارشد شریف صاحب محتاج نہیں ہے اس چیز کے، لیکن یہ ذمہ داری تھی PTI کی KPK گورنمنٹ کی کہ ایک شہید کو اکنالج کرے. باقی جہاں تک بات ہے KPK کے جو شہید صحافی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کا نام ان شہیدوں کے نام پہ رکھ دیں جو KPK کے صحافی شہید ہیں. ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، KPK کے لوگ ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اس وقت کسی نے یہ کروایا تھا ڈرامہ تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ سکیں وہ دیکھیں جی KPK کے صحافی کھڑے ہو گئے ہیں، میرے لیے مشکل ہو گیا. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. KPK کے شہیدوں کے نام رکھنے ہیں، پنجاب میں رکھ دیں جہاں رکھنے ہیں. اور اگر کل کو تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، جو کہ آنی ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، 70-80% لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. جب پنجاب میں ان کی حکومت آئے گی، وفاق میں ان کی حکومت آئے گی، سب سے پہلے ہم مطالبہ کریں گے کہ KPK کے جو شہید صحافی ہیں ان کے نام پہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک شہید کے نام پہ ایک ڈپارٹمنٹ کا نام کر دیں. یہاں پہ سڑکوں کے نام KPK کے جو صحافی شہید ہیں ان کے نام پہ پنجاب میں رکھ دیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کوئی KPK کے صحافیوں کو مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کسی صحافی کو کوئی چابی دی جاتی ہے تو وہ ضرور یہ بات کرے گا، ورنہ KPK کے صحافیوں کو اوور آل اس سے کوئی مسئلہ نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور چیز. آج کی اس اجلاس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے، جو یہ ایک پرسیپشن بنائی جا رہی تھی نا سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ وہ جی صرف لڑائی کے لیے آئے ہیں، وہ صرف جناب جو ہے نا وہ سسٹم کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا KPK کی گورننس پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا، KPK کے لوگوں کی ویلفیئر پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا. یہ بات بھی آج غلط ثابت ہو گئی ہے. ان کا KPK کے گورننس کے اوپر، عوام کے فلاح کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس ہے جتنا ان کا عمران خان کی رہائی کے اوپر ہے، جتنا ان کا مزاحمت کے اوپر ہے، اتنا ہی ان کا فوکس کارکردگی کے اوپر بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو پچھلے 18-19 ماہ ہیں KPK کے اندر جو عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص لوگ ہیں، ان سے جب ہم ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 18-19 ماہ جو ہیں وہ KPK کی بیوروکریسی کے لیے تو جو ہے نا وہ مزے ہی مزے تھے، موجیں ہی موجیں تھیں، لٹ مچائی ہوئی تھی انہوں نے، جو پیسہ انہوں نے کمایا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب اس کے اوپر بھی سہیل آفریدی جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں. میں اعلامیہ آج کیا پڑھ دیتا ہوں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں وہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا گورننس پہ بھی فوکس ہے، صوبے کے اوپر بھی فوکس ہے، ہر چیز کے اوپر ان کا مکمل فوکس ہے، جن جن چیزوں پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے. یہ پہلا باضابطہ اجلاس تھا. اجلاس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. اجلاس میں اسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور و خوض. چیف سیکرٹری، IG پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، انتظامی سیکرٹریز اور پولیس کے دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. تمام ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، RPOز اور DPOز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے. متعلقہ حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. گڈ گورننس روڈ میپ کا مقصد پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر بنانا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ PTI کے ویژن اور منشور کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے. گڈ گورننس روڈ میپ 3 وسیع شعبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے. ان شعبوں میں پبلک سروس ڈلیوری، امن و امان اور معیشت شامل ہے. یہ 3 ہی ظاہر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پبلک سروس ڈلیوری اور صوبے میں امن و امان اور معیشت. روڈ میپ پر عمل درآمد کے سلسلے میں تمام محکموں کے لیے الگ الگ ایکشن پلان تیار کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے واقعات اور عوامل، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی اداروں کے اقدامات اور ایکشن پلان جو ہے پروونشل ایکشن پلان، آئندہ کے لائحہ عمل، پولیس کو مستحکم بنانے کے اقدامات اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اب آج ہے انہوں نے گفتگو کیا کیا سہیل آفریدی صاحب نے اور اعلانات کیا کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو KPK میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. میں صوبے کی بیوروکریسی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریشر کے باوجود صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا.
صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایات اور اقدار کا خیال رکھا. امید ہے وہ آئندہ بھی صوبے کی روایات کو برقرار رکھیں گے. لیکن یہ آ جائیں امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر سسٹم کو بڑی ایک جو ہے نا وہ ٹینشن بھی ہوگی اور سسٹم ریئیکٹ بھی کرے گا. سہیل افریدی کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بعض سرکاری لوگوں نے پریشر برداشت نہیں کیے اور عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا. گزشتہ عام انتخابات میں جن سرکاری حکام نے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور مینڈیٹ کے اوپر عوام کے مینڈیٹ پر پہرا دیا اور الیکشن چوری نہیں کیا, انہیں اس کا ریوارڈ دیں گے, انعام دیں گے. جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. چیف سیکرٹری کو ہدایت کرتا ہوں ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. اب یہاں پہ یہ معاملہ یہ ہے کہ جن بیوروکریٹس نے وہاں پہ الیکشن چوری کیا, جیسے یہ اپنا تیمور جھگڑا والی سیٹ تھی اور جو سیٹیں جو ہرائی گئیں, ان سیٹوں کے اوپر جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے سسٹم کے کہنے پہ کیا نا, انہوں نے سسٹم کے کہنے پہ کیا. اب سسٹم نے ان کو یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, لیکن اب جب سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا, تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ نہیں کیا تھا. اب جب وہ یہ کارروائی کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تو سسٹم ریئیکٹ کرے گا, کیونکہ وہ سسٹم کے بچے ہیں, وہ ان کی گود میں وہ پلے بڑے ہیں. اور وہ جو بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا نا, اور جس کے کہنے پہ کیا وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس لیے اب ان کو جن کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن چوری کیا تھا وہ ان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوں گے, اور سہیل آفریدی ان کو فکس کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. تو یہاں پہ ہوگا ٹکراؤ, یہاں پہ ہوگا تصادم. وہ ان کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور سہیل آفریدی ان کو فکس کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے, اور یہاں پہ تصادم ہوگا. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ ان کو فکس کریں گے, اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری کو احکامات بھی دے دیے گئے ہیں. اس کے بعد سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کے تحایہ چیئرمین ہیں. جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے. کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے. کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی. جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں. ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا. میں روایتی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا, روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا. ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے عوام کو احساس ہو کہ انہوں نے صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے کام کریں گے, کرپٹ لوگوں کو فکس کریں گے, بیوروکریٹس کو ڈلیور کرنا پڑے گا. اب چیزیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں, اعلانات بہت اچھے کر رہے ہیں, اب ایگزیکیوشن کیسے کرتے ہیں یہ بڑا چیلنج ہوگا, اور کس طرح سے کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ بڑا چیلنج ہوگا. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ضم اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. تمام ضم اضلاع میں ان اداروں کے کیمپسز قائم کیے جائیں گے. تمام ضم اضلاع میں قبائلی علاقوں میں تحصیل کی سطح پر پلے گراؤنڈز کی تعمیر کا اعلان کرتا ہوں. ضم اضلاع کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا اعلان کرتا ہوں. شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. پشاور شہر کی بحالی اور ترقی کے لیے ریوائول پلان کا بھی اعلان کرتا ہوں. ای پیڈ سسٹم کو صوبائی حکومت کی ای ٹینڈرنگ سسٹم سے آمانگ کیا جائے. رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کنسیپچول ایگزامینیشن سسٹم رائج کرنے پر کام کیا جائے. سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے 2 سالہ پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے. پوسٹنگ اور ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا اور ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 3 MPO کے تحت کے پی کے میں کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ کسی کو 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور کسی کے اوپر بھی کوئی پولیٹیکل FIR نہیں ہوگی, چاہے ہمارے کو مخالف بھی ہے اس کے اوپر کوئی سیاسی FIR نہیں ہوگی. اور سابق جو وزراء اعلیٰ ہیں ان سے جو سیکورٹی واپس لی گئی تھی وہ ان کو دوبارہ سیکورٹی دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں دی تھیں محسن نقوی نے کے پی کے کی پولیس کو, وہ واپس کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ پرانی ہیں, ایسی گاڑیاں دینا پولیس کی تضحیق ہے, اور یہ گاڑیاں جو ہیں وہ واپس کی جائیں. اور اسی طرح سے جنید اکبر صاحب نے بھی ایک اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 30 اکتوبر کو سینٹ کے الیکشن کے لیے کے پی کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی حاضر رہیں, کیونکہ خرم ذیشان پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو خرم ذیشان صاحب کا نام چینج کروانے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی تھیں, لیکن اب سہیل آفریدی آ گئے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ چینج ہوگا. اچھا, اسی طرح سے جناب ایک اور سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے اوپر
नोटिस हो गए हैं। नोटिस किस किस को हुए हैं? नोटिस हुए हैं सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को, सेक्रेटरी दाखिला जो वफाक के हैं उनको भी, और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भी, आईजी पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल, इनको नोटिस हो गए हैं 23 तारीख के लिए। अब इस पर 23 तारीख को समाअत होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NCCI के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो लापता हो गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद उस्मान। इनके हवाले से समाअत हुई है जस्टिस आज़म खान के पास। अच्छा, जबरी गुमशुदगी के जो इस तरह के केसेस हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज़ खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब के सामने अब नहीं लगाए जाते। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCI के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान, उनको बाजियाब करवाने के लिए इदारों को 3 दिन की मोहलत दी है। और उन्होंने कहा है, जस्टिस आज़म खान ने कहा है कि आप बाजियाब करवाएं, वरना हमने भी वही ऑर्डर करना शुरू कर देने हैं जो बाकी बेंच कर रहे थे। यानी वो वाजे कह रहे हैं कि वो जो अपने हलफ के मुताबिक ऑर्डर कर रहे थे ना, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, इजाज़ खान और दीगर, वो जो अपने हलफ के मुताबिक ऑर्डर कर रहे थे वही ऑर्डर फिर हम करना शुरू कर देंगे। इससे पहले इनको बाजियाब करवाएं। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCI और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो उनकी अहलिया हैं रोज़ीना उस्मान, उनके भी लापता होने का इंकशाफ हुआ है। और जब ये समाअत हुई तो जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पिटिशनर कहाँ हैं। जो पिटिशन उनकी अहलिया थी रोज़ीना उस्मान, और उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पिटिशनर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पिटिशनर के शोर अहम केसेस पर काम कर रहे थे जिन्हें वाइट टोला में अगवा किया गया। अब पिटिशनर यानी वो जो खातून है उनकी जो अहलिया है उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है, उनसे रब्ता नहीं। और इसी तरह से पुलिस ने कहा जी 7 दिन का टाइम दें। और इन्होंने रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि CCTV फुटेज में ऐसी मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया जिसकी नंबर प्लेट ही जाली है। तो जस्टिस आज़म खान ने कहा कि अगर गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो वो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी? ये बहुत संजीदा मामला है। आपके शहर में नाके लगे हैं और CCTV कैमरे मौजूद हैं। पिटिशनर को दबाव डालने के लिए जो कॉल्स आई उनका CDR से पता कराएं। तो इसी तरह से अब जो है ये बताया गया कि ये 14 अक्टूबर को रिहायशी अपार्टमेंट की बेसमेंट पार्किंग से इनको अगवा किया गया था और शम्स कॉलोनी थाने में केस जो है जो अपना FIR जो है वो दर्ज है। बहरहाल अब 3 दिन की जो है वो मोहलत दी गई है। एक और केस था, सीनियरिटी का मामला था वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की वहाँ पर मसाइल पैदा हुए। जिस भी इदारे में आप सीनियरिटी को डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है। गलती की सज़ा नहीं होती लेकिन बदनीयती से कोई काम किया जाए तो उसकी सज़ा होती है। ये उनका इशारा शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी था कि जिस भी इदारे में इस तरह से सीनियरिटी को वायलेट करके बंदे लाए जाते हैं तो उसमें फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी को वायलेट करके और बेड़ा गर्क जो है वो कर दिया गया है। तो बहरहाल जी देखते हैं अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया कि सुहेल आफरीदी साहब अभी तक तो जारियाना इक़दाम कर रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो KPK असम्बली का इजलास यकीनन जारी होगा। मैं उसकी अपडेट नहीं ले सका, तो उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा उसमें क्या हुआ है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।
سہیل آفریدی عمران خان کے کھلاڑی، عمران خان کے اوپننگ بیٹسمین عمران خان نے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو لائے اور کہا کہ کھل کر کھیلو، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ میں مزاحمتی سیاست کا چیمپئن ہوں، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اور میں عمران خان سے غداری نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا۔ اب تک سہیل آفریدی ہر آنے والے دن کے ساتھ جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے آج وزیر اعلیٰ KPK کے طور پر پہلے باضابطہ اجلاس میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں، کچھ ایسے اعلانات کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیک لیش ضرور آئے گا۔ دیکھیں، یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ عمران خان مسلسل اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم سب ڈر کے پیچھے ہٹتے چلے جاؤ گے تو سسٹم آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر تم سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور آگے بڑھنا شروع کر دو گے تو اگر سسٹم پیچھے نہیں بھی ہٹے گا تو کم از کم آگے نہیں بڑھے گا۔ تم ریزسٹ کرو، تم سسٹم کو روکو۔ اگر تم لیٹ جاؤ گے تو پھر سسٹم آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور آگے بڑھ کر سسٹم تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کے آگے گزر جائے گا۔ تو تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں ووٹرز ہیں، تم کچھ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہی شکوہ تھا تحریک انصاف کا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کہ دیکھیں آپ ہر معاملے میں لیٹ گئے ہیں، اب ہر معاملے میں اس سسٹم کو سرو کر رہے ہیں، اب ہر معاملے میں وفاق کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر گئے ہیں، کسی ایک بات پہ تو کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے یہ اعصاب کی جنگ میں ایک اور وار ہے۔ سہیل آفریدی اس نظام کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں اپنے موقع پہ کھڑا ہوں، میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں۔ اب سسٹم جو مرضی کر دے، گورنر راج لگانا ہے لگا دیں، سسٹم گرانا ہے گرا دیں، ایمرجنسی لگانی ہے لگا دیں، سہیل آفریدی کو گرفتار کرنا ہے کر لیں، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ لیکن سہیل آفریدی سسٹم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو مختلف چیزیں KPK حکومت سے چاہ رہے تھے وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر سہیل آفریدی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے ایک بہت ہی شاندار فیصلہ کیا پہلے اجلاس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف صاحب کے نام پہ KPK کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب سے صحافیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ارشد شریف صاحب کے نام پہ اگر کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، کسی یونیورسٹی کا نام چینج نہیں کر سکتے، تو کسی یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا نام ہی ارشد شریف صاحب کے نام پہ کر دیں۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس وقت جب یہ بات چلی تو KPK کے پتہ نہیں 1-2-3 صحافیوں سے احتجاج شروع کروا دیا گیا کہ جناب ہمارے بڑے بڑے شہید ہیں KPK کے، تو ان کے نام پہ ہونے چاہیے۔ بالکل، ہم KPK کے جو صحافی شہید ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہیں جتنے ہمارے لیے ارشد شریف صاحب قابل احترام ہیں۔ مسئلہ پنجابی یا پشتون، پنجابی یا KPK والے کا نہیں ہے، پنجاب کے یا KPK کے والے کا نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے 3 سال ہیں، 3.5 سال ہیں، اس میں ارشد شریف صاحب نے جس طرح سے مزاحمت کی اور مزاحمت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان تک دے دی، تو ظاہر ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ لوگوں یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے، لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی دیکھیں دنیا سے سب نے جانا ہے، کسی نے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک سے چلے جانا ہے، کسی نے کسی اور بیماری سے چلے جانا ہے، کسی نے ویسے طبعی موت مر جانا ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر دنیا بھر میں جو ٹاپ 10 اموات کی امراض ہیں، یعنی پوری دنیا میں اندر جن 10 بیماریوں سے لوگوں کی سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، ان 10 کی 10 بیماریوں کے اندر پاکستان ٹاپ 5 میں ہے۔ یعنی جن 10 بیماریوں سے لوگ سب سے زیادہ مر جاتے ہیں دنیا میں، ان میں سے ہر بیماری میں پاکستان ٹاپ 5 میں، کچھ میں تو نمبر 1 پہ۔ تو مار تو آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ نے شوگر سے بھی جانا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی چلے جانا ہے، آپ نے کسی اور بیماری سے چلے جانا ہے، تو بھائی اپنی جو آپ کی لائف ہے اس کو پورا کر کے اپنی دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن